السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی۔ بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید، شب برات کبھی بھی جاتے تو امی ابو ہی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کبھی کپڑے میں صرف اور کبھی چاولوں کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو کہ یہ تمہارا گھر ہے، یہ کوئی خیراتی سینٹر نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی تو اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول کا تھیلا بھر دیتی ہو نا، اس کو بند کر دیں۔ سب ماں چپ کر کے سنتی رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھیں۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے۔ اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ دو۔ میں نے جھوٹے منہ سے کہا کچھ دن رہ لیتی، لیکن مسکراتی نہیں، بھائی بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بہن بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی اپنی زمین سے بہن کو زمین میں سے حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی۔ وہ بیچاری خاموش تھی۔ بڑا بھائی علیحدہ ہو گیا۔ کچھ وقت بعد میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی۔ میرے پاس اس کا علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ بہت پریشان تھا۔ میں قرض بھی لے لیا تھا جو لاکھوں روپے میں تھا۔ بھوک سر پہ تھی۔ میں بہت پریشان تھا۔ کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا۔ حالات پہ اس وقت وہی بہن گھر آئی۔ میں نے غصے سے بولا، اب یہ آ گئی ہے منحوس۔ میں نے بیوی کو کہا، کچھ تیار کرو بہن کے لیے۔ بیوی میں میرے پاس آئی، کوئی ضروری نہیں گوشت یا بریانی اس کے لیے لائیں۔ پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی، بھائی پریشان ہو؟ بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہو، تمہاری گود میں، تم میری گود میں کھیلتے رہے، اب دیکھو مجھ سے بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ پر رکھے اور آہستہ سے بولی، پاگل تو ایسے ہی پریشان ہوتا ہے؟ بچے اسکول تھے۔ میں سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملا، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ، بیٹے کا علاج کروا۔ شکل تو دیکھ ذرا، کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں تم کو میری قسم ہو۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1000 روپیہ مجھے دیا جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا۔ دیکھ کر
اس نے بال سفید ہو گئے۔ وہ جلدی سے جانے لگی۔ اس کے پاؤں کی طرف میں دیکھا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہن رکھی ہے اس نے، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ جب بھی آتی تھی تو وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی۔ بہن کی اس محبت پہ میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بکانا کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا بھی دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھیں۔ اپنے گھر میں خدا جانے کہ کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید کہ اس کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ بے شک بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب